عوام کے حق کے حکمرانی کے دفاع کی موومنٹ ہے، ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت کی دفاع کی موومنٹ ہے، اور پاکستان کے عوام جو آج بھوک سے، مہنگائی سے، لاقانونیت میں پس رہے ہیں، یہ ان کا بھی مقدمہ ہے، اور نہ صرف یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے بلکہ ان کا ووٹ جو 2018 میں چوری ہو گیا تھا، پی ڈی ایم، یہ وہ مقدمہ بھی ہے، وہ لڑے گی انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج معیشت کا جو حال ہے، کل کے مناظر دو میڈیا نے اس کو دکھایا نہیں ہے، لیکن حیران کن مناظر تھے، کس طرح ہزاروں کی تعداد میں، کبھی میں نے اتنی بڑی تعداد ریڈ زون میں نہیں دیکھی مظاہرین کی، جس کے اندر سرکاری ملازمین تھے، پینشنرز تھے، جو تنگ آ کے آج کے جو معیشت کا جو حال ہے، مہنگائی کا جو حال ہے، کاروباری افراد کا جو حال ہے، جو تاجروں کا حال ہے، جو ریڑھی والوں کا حال ہے، جو غریب کا حال ہے، اس سے تنگ آ کے وہ کل اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکلے تھے۔ میڈیا نے ان کو نہیں دکھایا، دکھانا چاہیے تھا، پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں، دکھانا چاہیے تھا بالکل، لیکن اگر نہیں دکھایا تو ہمیں احساس ہے اس چیز کا، انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کا بھی مقدمہ لڑے گی، عوام کا مقدمہ بھی لڑے گی، مہنگائی کا مقدمہ بھی لڑے گی، لاقانونیت کا مقدمہ بھی لڑے گی، اور پاکستان میں جو بنیادی اور آئینی حقوق معطل ہیں، میڈیا پہ جو پریشر ہے، جوڈیشری پہ جو پریشر ہے، اداروں پہ جو پریشر ہے، پی ڈی ایم اس کا مقدمہ بھی لڑے گی۔ تو یہ جو جب نواز شریف یا اپوزیشن کے جب لیڈر یہ بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، ووٹ کی حرمت کی بات کرتے ہیں، الیکشن چوری ہونے کی بات کرتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی ہو، تو آپ ان کو غدار کے القاب سے نوازتے ہیں، اور پھر جب غداری کا پرچہ کٹتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے جب اے پی سی میں سپیچ کی، اس کے بعد انہوں نے جب ماڈل ٹاؤن میں دو موقعوں پر انہوں نے سپیچ کی، تو اس کے بعد جو ہمارے مسلط شدہ سلیکٹڈ ہیں وہ ٹی وی پہ 2 گھنٹے کے جو انٹرویو میں تشریف لائے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف یا اپوزیشن جو ہے وہ بھارت کی زبان بول رہا ہے، انڈیا کی زبان بول رہا ہے، اور اس سے بھارت خوش ہو رہا ہوگا۔ تو نواز شریف نے جب آئین کی بات کی، ووٹ چوری کی بات کی، عوام کے حق کی حکمرانی کی بات کی، پاکستان میں رول آف لا کی بات کی، تو آپ نے کہہ دیا کہ اس سے بھارت خوش ہوتا ہے۔ بھارت پاکستان میں آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی سے خوش نہیں ہوتا۔ بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب سقوط کشمیر ہوتا ہے، جب آپ ٹرے میں کشمیر رکھ کے بھارت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا پرچہ کٹتا ہے۔ بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم، دوسرے وزرائے اعظم اور پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر غداری کے مقدمے اور بنتے ہیں اور غداری کے پرچے کٹتے ہیں۔ بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب پاکستان میں ووٹ چوری ہوتا ہے اور پاکستان میں ایک مسلط شدہ کمزور حکومت لا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دی جاتی ہے، اور پاکستان کمزور ہوتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے۔ پاکستان کی معیشت کا جب دیوالیہ نکلتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے۔ بھارت تب خوش ہوتا ہے جب یہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہے، جب اس میں سے دھاندلی کی آوازیں آتی ہیں تو بھارت خوش ہوتا ہے۔ تو میں یہ جو سیاستدانوں کو جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے ان کی باتوں کا، تو یہ غداری کا جو کارڈ ہے یہ کھیلنا اس کا جواب نہیں ہے۔ سامنے آئیں اور آ کے جواب دیں۔ اداروں کو آپ جب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یا اپوزیشن اداروں کو ٹارگٹ کرتی ہے، مسلم لیگ یا اپوزیشن جو ہے وہ اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرتی۔ ابھی آپ نے ایف آئی اے کے جو سربراہ ہیں، بہت آنیسٹ آفیسر ہیں، اپرائٹ آفیسر ہیں، جو بشیر میمن صاحب ہیں، آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا ہوگا، وہ جو کل سے چل رہا ہے، وائرل ہو گیا ہے، ٹی وی پہ تو شاید نہیں سنائی دیا، لیکن سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپس میں سب نے اس کو سنا۔ تو اس سے آپ یہ بتائیں کہ کیا ایف آئی اے ادارہ نہیں ہے؟ آپ اس کے ادارے کے سربراہ کو بلا کے اپنے آفس میں بٹھا کے آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو کے خلاف مقدمے بناؤ، مریم نواز کے خلاف مقدمے بناؤ، اپوزیشن کے خلاف مقدمے بناؤ، اور جن لوگوں نے مجھے فنڈز دیے ہیں، جو آپ کا فارن فنڈنگ کا کیس کھلا ہوا ہے، جو آپ کو فنڈز ملیں ان کے اوپر سے سختی ہٹاؤ، ان کو سوال جواب نہ کرو، ان کو این آر او دو۔ تو یہ اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں سیاست میں گھسیٹنا اداروں کو۔
تو یہ جو PDM کی انشاءاللہ تعالی موومنٹ ہے، اس میں ہم یہ والا مقدمہ بھی لڑیں گے، اداروں کو آپ نے کس طرح استعمال کیا، اداروں کو آپ نے کس طرح اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، ان کو سیاست میں گھسیٹا، ان کو داغدار کیا، ان کو عوام کے بالمقابل لا کے کھڑا کیا. یہ تو ایک ناک عاقبت اندیش دوست کر سکتا ہے، یہ کوئی بہت سمجھ اور عقل کا کام نہیں ہے. تو اور یہ جو گجرانوالہ میں آج جلسے پہ بات ہوئی، مولانا صاحب تشریف لائیں گے، مجھے بہت خوشی ہے کہ گجرانوالہ میں انہوں نے دعوت قبول بھی کی، تشریف بھی لائیں گے. PDM کا جلسہ ہے، میں بلاول بھٹو زرداری کو بھی انشاءاللہ خود اس کی دعوت دوں گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی یہ خبر آئی، پرسوں بھی آئی کہ جو گجرانوالہ کا جلسہ ہے، ابھی جلسے شروع نہیں ہوئے، ابھی یہ PDM کا پہلا جلسہ ہے، اور گجرانوالہ کی پوری انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا. اور کیونکہ شاید وہ انتظامیہ ایک حد سے آگے جانے کو تیار نہیں تھی، عوام کے بالمقابل کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھی، عوام کا ایک سینٹیمنٹ بن رہا ہے، اس کے آگے کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھی، تو انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا. آپ جتنی مرضی انتظامیہ تبدیل کریں، جتنی مرضی زور جو ہے وہ آپ لگا لیں، جو مرضی طاقت آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ جلسے کامیاب ہوں گے، یہ تحریک کامیاب ہوگی، بلکہ انشاءاللہ تعالی یہ جو فیصلہ ہے کہ اب حکومت کون کرے گا، عوام کا ووٹ جو ہے وہ اس کی حرمت کی جائے گی. یہ فیصلے اب ڈرائنگ رومز میں نہیں ہوں گے، یہ سازشیوں کے پاس نہیں ہوں گے، یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی عوام کرے گی. اور اس کے بعد یہ جو آئین کی دیواریں پھلانگنے کا جو سلسلہ ہے، اس کو اب ختم ہونا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی جو عوام کی امیدیں ہیں، اس کا مرکز PDM ہے. عوام نے اپنی امیدیں جو ہیں وہ PDM سے ایسوسیٹ کر دی ہیں. تو میں عوام کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی PDM نواز شریف صاحب کی قیادت میں، مولانا صاحب کی سربراہی میں اور باقی سب پارٹیز کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی آپ کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دے گا. شکریہ بہت بہت. مولانا صاحب، آپ نے گجرانوالہ کی بھی بات کی ہے کہ ہم گجرانوالہ سے پہلا پاور شو کریں گے. آج گجرانوالہ میں ایک کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے، ایک کارنر میٹنگ کے اوپر وہاں پر پولیس نے دعویٰ بولا ہے. مریم نواز صاحب نے گزشتہ سال دیکھا تھا جب وہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو انہوں نے اپنی ریلی شروع کی تھی منڈی بہاؤدین میں، فیصل آباد میں. اسی طرح ان کے جلسوں ریلیوں کو منتشر کرنے کے لیے کریک ڈاؤن ہوتے تھے، ایون وہاں پر کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. کیا دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی لائحہ عمل آپ نے بنایا ہے؟ کیونکہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ہمارے یہ جلسے ہو رہے ہیں اور آپ نے پلان دیے ہیں، اگر آپ کو حکومت روکتی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے، ہم آئین کے اور قانون کے دائرے میں اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. یہاں تو آئین شکنی ہوتی ہے، آئین کو رون ڈال دیا جاتا ہے، قانون کی کوئی لحاظ نہیں ہے. اور قانون کا غلط استعمال آج یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام کے نمائندے نہیں. جب عوام کا احتجاج، اس کا مظاہرہ اور عوام کے دل کی آواز سامنے آئے گی تو پھر یہ قوتیں ہمیشہ اس قسم کے حربے استعمال کرتی ہیں. لیکن ہمیشہ تحریکوں میں یہ مشکلات آتی ہیں اور تحریکوں کا راستہ آج تک روکا نہیں جا سکا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم آپ کو بڑے عرصے سے کور کرتے آ رہے ہیں، آج آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ مسائل ہیں جو آپ نے گنوائے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ حکمرانی کے خلاف ہیں، اگر مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم بنتی ہے تو آپ انہیں سپورٹ کریں گے اوپن؟ یہ سوال میرا خیال ہے پیچھے سے فیڈڈ ہے. ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا. آج تو تحریک چل رہی ہے. دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر اتحاد اور ہر تحریک اس کا ایک بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے. اس کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ قوم کو ووٹ کا حق دلانا. ہمارا ووٹر مرد بھی ہے اور ہمارا ووٹر خاتون بھی ہے، لہذا مرد ہو یا خاتون، اس کو اس کی امانت واپس لوٹانا، اس کے لیے میرا بھی کردار ہوگا اور اس کے لیے مریم نواز کا بھی کردار ہوگا. ٹھیک ہے، خوش ہے. جو مسلم لیگ نون کا نوجوان ورکر ہے، اس کی امیدیں، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، آپ کی ساری قیادت کھڑی ہے، ورکر کی آواز یہ ہے کہ وہ آپ سے امیدیں ہیں، صرف آپ سے. لیکن بھارت کو لے کر جو بھارت نواز پالیسی ہے، میاں نواز شریف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لندن میں ملاقاتیں کر رہے ہیں بھارتی سفیروں سے، عراق کے ایجنٹوں سے. تھوڑی سی آج وہ پالیسی واضح کرتے تاکہ آپ کے ورکر کو کچھ حوصلہ ہو کہ آپ کی جماعت کا جڑاؤ بھارت کی طرف نہیں ہے اور جو ملاقاتیں ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. کلیئر کر دیں.
دیکھیں مجھے تو اس طرح کی باتوں پہ، اس طرح کے جو مضحکہ خیز الزام ہیں ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک دن میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کا پروگرام دیکھ رہی تھی، اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آ کے اپنی جماعت کا بھانڈا خود ہی پھوڑ دیا تھا. انہوں نے یہ بات کہی تھی کیونکہ وہ فارن منسٹر ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں کسی ایسی مجھے اطلاع نہیں ہے، میں غیر مصدقہ اطلاعوں کے اوپر گفتگو نہیں کرتا. تو یہی سب سے بڑا جواب ہے. اور رہا یہ مضحکہ خیز باتیں، ان کا جواب میں دینا نہیں چاہتی. میاں نواز شریف کو اپنے محب وطن ہونے کے کریڈینشل ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مریم نواز کو کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں، میں اس وطن کی بیٹی ہوں، نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے. ہمیں کسی کے سامنے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر جواب چاہیے تو اگر آپ سے سوال ہوا ہے آپ جواب دیں. اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ مریم نواز غدار ہے اور نواز شریف نے غداری کی ہے، اور یہ اس کے جواب نہیں ہے. یہ ہم 72 سال سے یہ کارڈز جو ہے نا ایک پٹارے میں رکھے ہوتے ہیں، جس کے اندر جب ضرورت پڑتی ہے کبھی مذہب کارڈ نکل آتا ہے، کبھی غداری کارڈ نکل آتا ہے، کبھی دھرنے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم بہت دیر سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو یہ خود ہی انہوں نے اس پروپیگنڈے کا جو وہ اختتام کو پہنچ گیا. میڈم یہ بتائیے کہ آج یقیناً آپ کی بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں طویل مشاورت بھی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے. گزشتہ سال بھی آپ نے بڑی کامیاب ریلیاں اور جلسے کیے تھے. اس دفعہ آپ سمجھتی ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے تحت حکومت کو گرانے میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ. یہ حکومت بیساکھیوں پر کھڑی ہے، اور جب عوام کے اندر مقدمہ اب چلا گیا ہے تو عوام یہ بیساکھیاں کھینچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے. انشاءاللہ اپنے وزن سے خود ہی گرے گی. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایک سال پہلے آپ لوگوں نے غیر مشروط حمایت کی آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے اوپر، اور ایک سال کے اندر کیا ایسے معاملات آئے کہ آپ لوگ اس نہج تک چلے گئے کہ آپ لوگوں نے ادارے کے اوپر تنقید بھی کی، اور اب آپ سمجھتی ہیں کہ نواز شریف کا یہ فیصلہ کہ غیر مشروط حمایت کا فیصلہ ٹھیک تھا اور انہیں آرمی چیف بنانے کا فیصلہ بھی ان کا درست تھا؟ اور دوسرا مولانا صاحب آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ آپ کی تحریک سول نافرمانی کی تحریک بن سکتی ہے؟ دیکھیے ایک بات تو آپ نے سوال تو ان سے کیا ہے، لیکن میرے خیال میں یہی آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب موجود ہے کہ ہماری طرف سے فوج کے ساتھ، اس کی قیادت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا اور تنازع نہیں ہے. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کل تو آپ نے ان کے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا، جس پہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ اور اس کی قیادت کا فوج کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کر رہے. لیکن اگر مشکل پیدا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے. اور جہاں تک سول نافرمانی کی بات ہے، میرے خیال میں سول نافرمانی ایک خاص مقام پر جا کر ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ اس سے پہلے ہی ان کو اپنے انجام تک پہنچا دیں گے. جو سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ سوال وہ پوچھا کریں جس کے جواب کا بوجھ آپ کا چینل اٹھا لے. جس جواب کا بوجھ آپ کا چینل نہیں اٹھا سکتا، آپ بہت مجبور لوگ ہیں، آپ تو میاں صاحب کی اسپیچ نہیں دکھا سکتے، تو اس سوال کا جواب آپ نہیں چلا سکتے. سوال یہ کہ جس طرح آپ کو عزم ہے کہ جو آپ نے تحریک پی ڈی ایم کے ذریعے چل رہی ہے، آپ سب کیا نہیں سمجھتے کہ نواز شریف کو اس موقع پر پاکستان آنا چاہیے تاکہ جو حکومت ہے وہ جو ہے وہ جس طرح کی اقدامات کر رہی ہیں وہ گھر چلی جائے؟ آپ کو نواز شریف کو اس موقع پر آنا چاہیے. نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئیں گے. وہ وہاں بیٹھنے کے لیے نہیں گئے، اپنا علاج کرا کے واپس آئیں گے. یہ جماعت کا بھی فیصلہ ہے، یہ مسلم لیگ نون کے ووٹر کا بھی فیصلہ ہے کہ میاں صاحب کی صحت جو ہے وہ مقدم ہے. وہ اس قوم کے لیڈر ہیں، سینئر موسٹ لیڈر ہیں، ان کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے. اور رہی میاں صاحب کی جو جد و جہد کی بات ہے تو وہ یہ ان کی پوری جماعت موجود ہے، ان کی بیٹی یہاں پہ موجود ہے، ان کے کارکن یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ وہاں سے بیٹھ کے بھی ادھر لیڈ کر رہے ہیں. جب انڈیا کی بحالی کی بات ہوئی تھی تو میاں نواز شریف نکلے تھے، گجرانوالہ پہنچے تھے تو آ گیا تھا کہ ججز بحال کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس دفعہ آپ حکومت لے جائیں گے گجرانوالہ پہنچے گا؟ انشاءاللہ جیسے اس دفعہ گجرانوالہ پہ اختتام نہیں ہو رہا، اس دفعہ گجرانوالہ سے آغاز ہو رہا ہے. مولانا صاحب سے ایک سوال، آپ لاسٹ جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف صاحب سے، میں نے بھی آپ سے اس پہ بھی سوال کیا تھا، آپ نے اپنے گلے شکوے کیے تھے، آج بھی تو گلے شکوے کیے ہیں گزشتہ لانگ مارچ؟ پی ڈی ایم کے قیام کے ساتھ گلے شکوے ختم ہو گئے.
परेशान क्यों है? मौलाना साहब परेशान क्यों है? परेशान क्यों है? परेशान नहीं हूँ, परेशान करने आया हूँ। परेशान नहीं हूँ, पुराज़्म हूँ।